پروگرام کی طرف چلتے ہیں. آئیے ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم منال, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں منال. سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ کہ جو ہمارے 8 مارچ کو جو ہے عورت مارچ کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں بھی, اس دن اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں ہمارے جو ہے لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں, عورتیں ریلیاں نکال رہی ہیں, ان کے ساتھ مرد بھی ہوتے ہیں. تو ان ریلیوں میں اگر آپ دیکھیں بہت سے عجیب سے سلوگنس ہمارے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس میں اگر آپ دیکھو کہ جیسے لو میں بیٹھی اپنا کھانا خود گرم کھا لو, کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ ان کو کون سے جو ہے وہ کون سا وہ حق لینا چاہ رہے ہیں مرد سے, ان کو کون سے رائٹ نہیں مل رہے ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیں, ہر گروپ میں ہمیشہ کچھ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس گروپ میں کوئی ایسی حرکت یا ایسی چیز کرتے ہیں جس سے وہ پورا گروپ بدنام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح 5 انگلیاں جیسے برابر نہیں ہوتی, اسی طرح ہر فیمنسٹ بھی ان سلوگنس کے کو وہ نہیں کرتی, اگری نہیں کرتی ہے. تو دیکھیں یہ تو ویسے ہی بدتمیزی کی بات ہے اگر کوئی کہے کہ لو میں بیٹھ گئی یا جاؤ خود ہی کر لو اپنا کام. تو یہ تو ایک لڑکے کو بھی ایک لڑکے سے نہیں کہنا چاہیے, یا ایک لڑکی کو بھی ایک لڑکی سے نہیں کہنا چاہیے. تو آئی پرسنلی ڈونٹ اگری اینڈ آئی مائی سیلف از اے فیمنسٹ. تو ہر فیمنسٹ کا ماننا یہ نہیں ہے, اور وہ کچھ چند لوگوں نے وہ بنایا. یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک فیمنزم کی جو ڈیفینیشن کیا ہے, کہ فیمنزم آپ کس سے, وہ بھی تو فیمنزم خود کو منواتے ہیں, آپ بھی خود کو فیمنزم منواتے ہیں, وہ پیک لیول پہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کیا ریزن ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ فیمنزم کی یا کوئی حد پار کر گئے, کیا ریزن؟ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا. ہر کسی کا اپنا پرسنل ایک اوپینین ہوتا ہے, اپنا نظریہ ہوتا ہے. اسی طرح فیمنزم کی بھی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز بن گئی ہیں ہر کسی کے ذہن میں. جیسے کہ موسٹلی لوگ اور مرد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موسٹلی جو فیمنسٹ ہیں وہ اینٹی مین یا اینٹی اسلام ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی فیمنسٹ ریلیجیس بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی فیمنسٹ مردوں سے وہ بھی رکھ سکتی ہے کہ ان کو رسپیکٹ بھی کر سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی فیمنسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شی ہیٹس مین. ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ فار می فیمنزم از اے موومنٹ through which women are trying to fight for their rights, and that is it. کہ بس ہمیں ہمارے حقوق دے دیں. آپ خیریت, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کیا سوچ ہے؟ میرا بھی سیم یہی اوپینین ہے. مطلب ہم لوگ کو ایکول رائٹس چاہیے. یہ جو موومنٹ اسٹارٹ ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل خیریہ آپ ابھی یہ بتاؤ کہ اسی میں کیا ہومو سیکسولیٹی کے بھی جو بینرز ہمیں ملتے ہیں, سلوگنز ملتے ہیں, کیا وہ عورتوں کو وہ بھی حقوق چاہیے جو ہومو سیکسولیٹی کے چاہ رہے ہیں کہ ہومو سیکسول ہونا چاہیے, لڑکی کو لڑکی کے ساتھ, لڑکے کے لڑکے کے ساتھ شادی ہونی؟ یہ کیا سین ہے؟ یہ کیا ہمارے آپ کو بتایا کہ 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی. اسی طرح ہمارا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ فیمنزم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, کچھ ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو کہ غلط ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری فیمنسٹ سوسائٹی غلط ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہم اس پوائنٹ پہ ہومو سیکسولیٹی کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ایکول رائٹس ہے. تو یہ فیمنسٹ یہی تو چاہ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں. اس کے علاوہ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو رائٹس نہیں مل رہے ہیں آپ کی فیملی میں؟ اگر آپ کے گھر میں دیکھا جائے آپ کا بھائی جاب ویکینسی ہے تو وہاں پہ جتنی ویکینسی ایک مرد کو اویلیبل ہے اتنی عورت کو اویلیبل نہیں ہے. اب جاب کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں, اگر کہیں پہ بھی کوئی جاب ویکینسی اویلیبل ہے تو وہاں جتنی مرد کے لیے سیٹس رکھی ہیں اتنی عورت کے لیے نہیں رکھی. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, ادر دین ویکینسیز, سیلریز میں بھی دیکھ لیں سملر جابز ہوں گی لیکن عورت کی سیلری کم ہوگی اور مرد کی زیادہ ہوگی. تو ٹھیک ہے, یہ رائٹس میں چیز آتی ہے. اور اگر عورت یہ کہتی ہے نا, مطلب بیسکلی فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے. اگر ایک مرد کو بھی ہونا چاہیے اور عورت کو بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ایک مرد بول سکتا ہے عورت نہیں بول سکتی کیونکہ وہ عورت ہے. جی خیریہ, یہاں سے ہم اپنے مفتی صاحب کی بات کی سے رائے جاننا شروع کریں, جاننے کی کوشش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو نعرہ یا یوم آزادی کا سلسلہ, عورت کی آزادی کا سلسلہ شروع ہوا, یہ تو میں یہی کہوں گا یہ ایک سازش ہے. کیونکہ اسلام نے جو عورت کو مقام اور مرتبہ دیا وہ اسلام سے پہلے عورت کا مقام اور مرتبہ نہیں تھا. عورت اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں ایک گری پڑی چیز کا نام تھا. سر معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں پر روکوں گا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک سازش ہے, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں, دیکھیں کوئی بھی کسی مذہب سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہو, وہ ہر مذہب کے اصول ہوتے ہیں. جی بالکل, قانون ہوتے ہیں. دیکھیں اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ سختی سے اسلام میں کسی کو کوئی داخل نہیں کر سکتا. جیسا کہ کوئی یونیورسٹی ہے, کالج ہے, اس میں اسٹوڈنٹ کو پکڑ کے نہیں لاتے جبران, لیکن جب وہ ایڈمیشن لیتا ہے تو اس یونیورسٹی کے اصول, قانون,
جو ہوتی ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. جی بالکل. ایسے ہی اسلام جبراً کسی کو اسلام میں داخل نہیں کرتا. جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام کے جو اصول ہیں، قانون ہیں، ان کو فالو کرنا ضروری ہے. دیکھیں جہاں یہ نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، جی جی جہاں یہ نعرہ ہے کہ تم اپنے موزے خود اٹھاؤ، خود صاف کرو، اور اس سے آگے میں جاؤں جو میں الفاظ نقل نہیں کرنا چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی گستاخی کا نعرہ جو لگا وہ چھوٹا نعرہ نہیں تھا. اسلامی ممالک میں اس طرح آزادی کس کا نام ہے؟ عورت کو اسلام نے جو آزادی دی کسی مذہب میں وہ آزادی نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ عورت کو آپ آزادی بات ٹھیک کر رہے ہیں؟ بالکل اسلام نے تو فل آزادی دی ہے، میں مانتا ہوں اس چیز پہ ایگری ہوتا ہوں. آپ دیکھیں نا یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ایک تنگ ذہنیت بھی پائی جاتی ہے. ہم بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے، بچیوں کو جاب نہیں کرنے دیتے، بچیوں کو کچن تک ہی رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ نے کپڑے دھونے یا کھانا پکانا. اس کے علاوہ میں نے کافی گھر دیکھے ہیں، گھرانے دیکھے، یہ چیزیں چاہ رہی ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ وہ بھی یہ آپ کسی خاندان کے حوالے سے خاندان کی بات نہیں کر رہا. آپ جتنے بیکورڈ ایریا میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، آپ بڑے بات ہے اسلام کی، دین کی، مذہب کی. جی جی ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا، ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہاں ایکول قانون مردوں اور عورتوں کے جو قرآن نے بیان کر دیے وہ کیا ہیں؟ ایکول، دونوں مساوات، برابری ہے دونوں میں. لیکن وَلَهُنَّ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. جو مرد کو مقام اور مرتبہ ملا، باپ کو ایک مقام ہے اولاد پر، ایسے ہی خامن کو بھی ایک مقام ہے. باقی آزادی تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے، میرے خیال میں جن لوگوں کی یہ ذہنیت ہے کہ عورتوں کو تعلیم نہیں دلوانی چاہیے، بالکل وہ ٹھیک نہیں. اس کی ہمیں اسلام میں ہم دیکھتے ہیں مثال ملتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد اکابر صحابہ جو بزرگ صحابہ تھے، ان کو کسی مسئلے میں مشکل پڑتی تو وہ کس کے ساتھ رابطہ کرتے تھے؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رابطہ کرتے تھے کہ آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں سر وہ تو بالکل اسلام کمپلیٹ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، اما جی عائشہ کی بات کی جائے، ہمارے معاشرے کو دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جب اسلام کمپلیٹ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو پھر کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کیا ہمارا معاشرہ اس چیز کو فالو کر رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ عورتوں کو پورے حقوق دے رہا ہے؟ یہ سوال ہے. آپ مجھے بتائیں نا. آپ ہاں جی حقوق دے رہے ہیں، لیکن معاشرہ اگر کوئی ایک کمیونٹی، جی جی ایک خاندان ہاں وہ حقوق نہیں دیتا تو پھر یہ مذہب کی بات اس میں نہیں ہے، اسلام کی بات اس میں نہیں ہے. صرف وہ علاقے کی بات کر سکتے ہیں آپ، وہ ایک خاندان کی بات کر سکتے ہیں، وہ تو پھر پوری دنیا کو آپ وزٹ کریں. سر اگر مذہب کی بات کی جائے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے خلاف نعرہ نہیں ہے، اگر ویسے عورت ایک اپنا نعرہ لگاتی ہے، اپنے حقوق کی بات کرتی ہے. حقوق کی بات کون سا حقوق؟ میرا جسم میری مرضی، یہ سر نہیں، قابل اعتراض بات ہو سکتی ہے. آپ سے بہتر کرتا ہوں. میں آپ کو ایک پوائنٹ میرا سر ایک پوائنٹ میں دیتا ہوں. یہاں پہ ایک مرد ہے، جیسے ہم کٹھے ہوئے ہیں یہ اسٹوڈیو میں دیکھ لیں کہ ایک شخص اگر داڑھی نہیں رکھتا تو ہم اس سے چپ ہو جاتے ہیں، کئی بار نہیں کرتے. میں نے کافی مرتبہ دیکھا لوگ اس پہ بات نہیں کرتے. یہ اسلام کا طرز نہیں ہے. سارے اسلام سر میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. اسلام تو ہمیں بالکل پیور ملا. اسلام کا فعل ہے. سر ابھی میں نے سوال میرا یہ تھا کہ اگر ایک مرد داڑھی نہیں رکھتا تو ہم اس پہ تنقید نہیں کرتے، چپ ہو جاتے. اگر ایک عورت برقع نہیں پہنتی تو ہم اس کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. اب وہ ایک پینٹ شرٹ پہنتی ہے تو ہم اس کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے. یہ کیا ہمارے معاشرے میں، کیا ہم بھائی جو آپ ایک بات کو مکمل کریں، آپ آ رہے ہیں ایک نعرے کی طرف، اس کو مکمل کریں، پھر دوسری بات کی طرف. بالکل ٹھیک ہے جی، حقوق کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ سر یہ عورت کے حقوق میں نا، عورت کہہ رہی کہ ہم برقع اتارتے تو ہم پہ تنقید کی جاتی. جب یہ بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جی لباس کا عورت کا جو میرے آقا نے فرما دیا نا وہ بس اینڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اس لیے لباس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے باقاعدہ جی کہ پردہ ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی.
لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو جبراً اس میں داخل کروں. صاحب پردہ یہ آپ کس پردے کی بات کر رہے ہیں؟ عورت کے جسم کے پردہ کی بات کر رہے ہیں یا نگاہوں کا پردہ بھی ہے؟ آپ نگاہوں کا پردہ بھی ہے, جسم کا پردہ بھی ہے. اور یہ نہیں کہ صرف اور مرد اور عورت کے لیے, جیسے قرآن میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, وہیں یہ ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. جی ہاں جی بالکل, اسی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. جی اگلے وقاص صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں. وقاص صاحب آپ ہمیں بتائیں, آپ نے ان کی بات بھی سنی, آپ نے مفتی صاحب کی بات سنی, آپ اپنی رائے بتائیں. آپ نے کیا چیز انالائز کی ہے, کیا چیز آبزرو کی ہے, کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیا ان کے رائے ٹھیک ہیں, کیا حافظ صاحب ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ؟ آپ اپنی تھوڑی سی رائے دیں. جی فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انگیجنگ می ٹو دس انٹرویو. میں دیکھیں جی ان کی بات کو بھی جو ہے انسانی حقوق کے حد تک جو ہے مانتا ہوں, اس کو مطمئن ہوں میں ان کی بات پہ. کن کی بات جو خواتین میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن جو نقطہ نظر قاری صاحب پیش کر رہے ہیں, مولانا صاحب پیش کر رہے ہیں, ان کی بات ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت جو ہے نا ریلیٹ کرتی ہے. جو وہ میسیج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ بیسیکلی اسلام کو جو ہے, آپ نے سوال جس طرح سے پوچھا اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے, وہ انہوں نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے. اور ان کا ایک نقطہ نظر جو ہے انسانی حقوق کو لے کے کہ اگر کوئی بالکل فریڈم آف ایکسپریشن ہے, مطلب اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, برقع نہیں پہننا چاہتا یا نہیں. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کی رائے بھی سنتے ہیں, ان کی رائے بھی سنتے ہیں, تاکہ وہ مفتی صاحب کی بات سن لی ہوگی, تاکہ ہم ان سے بھی جان سکیں کہ کیا وہ مفتی صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. آپ اپنی رائے بتائیں. لیکن جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ اسلام اتنا ہارش نہیں ہے عورتوں کے ساتھ, اور واقعی اسلام نے ہی عورتوں کو وہ ڈگنیٹی اور اسٹیٹس دیا جو پہلے عورتوں کا نہیں تھا. لیکن کیا جو باتیں انہوں نے بتائی وہ سب یہاں فالو ہو رہی ہیں؟ کیا معاشرہ فالو کر رہا ہے؟ کیا مرد بھی اسی طرح عورتوں کو ٹریٹ کریں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ اگر اسی طرح ٹریٹ کیا جائے تو عورتیں بھی, کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک مرد سارا دن جاب کرتا ہے, صرف جاب کافی ہے؟ سر وہ دیکھو نا, سارا دن باہر دھکے کھاتا ہے, ذلیل ہوتا ہے. تو ہمارے صحابہ کرام کام نہیں کرتے تھے سارا دن, ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں یہ اپنا جو کریکٹر دکھایا اس لیے دکھایا نا کہ باقی مرد ان کو فالو کریں, ان کی بیویوں نے ہمیں دکھایا اپنا ایک مین کریکٹر کر کے کہ ہم ان کو فالو کریں, ٹھیک ہے. تو جب وہ لوگ یہ کر سکتے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. عورتوں کو باہر نکل کر اس طرح اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑا ہی کیوں؟ کہیں نہ کہیں تو پرابلم آ رہی ہوگی نا. اور کسی بھی عورت کا مقصد اسلام کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے, لیکن وہ اپنے ہیومن رائٹس کے لیے. آپ اس بات کو میری اگلا سوال ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا مقصد اسلام کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے, تو پھر کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو بینرز لگائے گئے ہیں جو اسلام, جیسے مفتی صاحب بات کر رہے تھے, تو پھر آپ بھی سمجھتی ہیں کہ وہ غلط ہے؟ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو نیگیٹو بینرز ہیں نا وہی بہت فیمس ہیں, ٹھیک ہے. جو تھوڑے سے جن میں بری باتیں ہیں زیادہ, آپ تو ایگزامپلس بھی دے دینا اچھے بینرز کے. آپ کے ذہن میں کچھ بینرز ایسے تھے کہ لڑکی کو پڑھنے کا حق دو, اس کو اپنی شادی میں چوائس لینے کا حق دو, ٹھیک ہے, بچیوں کی شادیاں مت کراؤ, ٹھیک ہے, بہت ساری ان کو ان کے اور رائٹس ہوتے ہیں, انہیں کام کرنے کا حق ہے, ان کی انہیریٹنس چھین لی جاتی ہے. بہت سارے گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے, لڑکیوں کو ان کے وہ رائٹس نہیں, پراپرٹیز نہیں مل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو میں تو اس بات سے بولنا چاہوں گی کہ جیسے یہ سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی, تو ہر انسان کا اپنا جسم ہے اور ہر انسان کی ہی اپنی مرضی ہے. ایک مرد کا اپنا آپ کا جسم ہے, میری مرضی آپ کے جسم پہ کیسے چل سکتی ہے؟ تو ایک مرد ایک عورت پہ کیسے اپنی مرضی چلا سکتا ہے کہ تم یہ نہیں پہن سکتی, تم یہ نہیں کہہ سکتی, جیسے انہوں نے بھی. بہت شکریہ خیریہ, اسی بات کو ہم میرا آخر میں کلوزنگ میری مرضی. ہاں جی, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اصل میں میرا جسم نہیں ہے, یہ تو جسم اللہ نے ہمیں دیا, اللہ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ کی مرضی, کسی انسان کی مرضی نہیں ہے, نہ ہی میرا جسم میری مرضی. جہاں تک یہ کہہ رہی ہیں سر, اگر میرا ایک سوال یہاں پہ کہ خدا نے اللہ کی ذات میں انسان کو بنا کے چھوڑ دیا, جب اس کو کہا کہ جو کرنا ہے جو مرضی کرو, غلط کرو یا صحیح کرو, اس کا مال کا جو حساب کتاب ہوگا وہ آپ کو, تو پھر اس کا جسم ہے اس کا میں اسی میں تھوڑا سا میرے خیال میں اس میں آپ میں روشنی ڈالتا ہوں. ہاں جی, بات یہ ہے جی, بنی اسرائیل کی ایک واقعہ نبی علیہ السلام نے نقل کر دیا. ہاں جی سر, جلدی بات کمپلیٹ کریں. بنی اسرائیل کا واقعہ نقل کیا اس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی پہ عذاب نازل کرو. جی جی, تو جبرائیل سر آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہے, مجھے پیچھے بریک. جبرائیل امین فرمانے لگے, یا اللہ وہاں تو ایک آپ کا ولی رہتا ہے جو آنکھ جھپکنے کے برابر
جس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے اس کو رکھو، باقی ان کو بعد میں. اس لیے اس نے گناہوں کو دیکھ کر لوگوں کو منع نہیں کیا، نیکی کی طرف بلایا نہیں. اس لیے کسی کو اگر وہ اسلامی ممالک میں، بالکل، اور چونکہ ہمارا ملک ایک نظریے کے تحت حاصل ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت، اور یہ نظریہ اگر اس میں اس کے خلاف بات ہوگی تو لوگ ظاہر اٹھیں گے، وہ روکیں گے. تو جی مفتی صاحب بہت شکریہ. یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک، اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے لے کے چلیں گے. جی ناظرین بہت شکریہ. یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم ناظرین آپ نے ہمارے جو ہے معاشرے کی ایشوز پہ جو ہم نے بات کی ہے، ہمارے ساتھ مفتی صاحب نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ شیئر کیے جو معاملات ہے، جو ایشوز ہے، اور جو ہمارے ساتھ منال ہے جو سائیکولوجسٹ بھی ہے، جنہوں نے ہمارے معاشرے کے ایشوز پہ بات کی ہے، جہاں پہ عورت مارچ پہ ہم نے بات کی ہے، ریپ پہ بات کی ہے. لیکن اب ہم ہمارے آخری سیگمنٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا کنکلوژن نکالیں، ہم ان کا حل نکالیں کہ اس چیز کا حل کیا ہے، ہماری سوسائٹی ان معاملات سے کیسے نکل سکتی ہیں. سب سے پہلے یہ کنکلوژن جاننے کے لیے، اس مسائل کا حل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جو سائیکولوجسٹ ہے منال مغل جو ہے، ہم ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی منال، اگر ہم روٹ کاز پر جائیں تو جو ریپسٹ ہوتے ہیں موسٹلی وہ اپنے انٹرویوز میں جو اپنی ہسٹری بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ مینٹل کیا النس تھی جس وجہ سے وہ اتنے فرسٹریٹڈ تھے کہ انہوں نے کسی بچے پر، کسی لڑکی پر یا کسی بوڑھی خاتون پر اپنی فرسٹریشن نکالی ریپ کر کے. تو زیادہ تر موسٹ آف دا ٹائم مٹیریل یہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ بچپن میں کچھ چائلڈ ابیوز ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کے اندر ایگریشن جمع ہوا ساری زندگی، اور پھر ایک وقت پر آ کے انہوں نے وہ ایگریشن کنورٹ کر یہ دیا. بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا تو 70 ایئرز میں جا کے وہ یہ چیزیں نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں بچہ بھولتا ہی نہیں ہے، جب وہ چائلڈ ابیوز ہوتا ہے نا تو ہر دن اس کو وہ چیز واپس ریپیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مینٹلی ایک بہت ہی ڈسٹربنگ چیز ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر بچے کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہوتا ہے تو وہ بھی ایک مرد کی طرف سے ہی آتا ہے. تو مسئلہ جو ہے، روٹ جو ہے وہ مرد سے ہی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک مرد نے اگر ایک بچے کے ساتھ چائلڈ ابیوز کیا، وہ بچہ بڑے ہو کے کسی لڑکی کے ساتھ کر دیتا ہے، یا پھر سے کسی ایگزامپل دیں جس میں بتایا گیا کہ عورت نے سیکشولی ہراس کیا یا سیکشولی ابیوز کیا کسی مرد کو، کسی بچے کو، کسی مردے کو، کسی جانور کو. یہاں تک کہ یہ تک آیا ہے کہ مردوں نے جانوروں تک کو نہیں چھوڑا، اتنی ان میں فرسٹریشن بڑھی ہوئی ہے. اور یہ وقار صاحب نے ایک بات کی تھی کہ کچھ مرد ہیں، بہت کم مرد اس طرح کے مینٹلی ال ہیں معاشرے میں، تو ہمیں سب کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح کی خواتین بھی بہت کم ہیں جن کے آپ سلوگنز کی بات کر رہے ہیں. سب پوری ملک کی خواتین نے سلوگن نہیں اٹھائے کی وجہ سے پورے مولوی کمیونٹی بری نہیں ہے، اور وہ اس کا جو بیان کرتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں، وہ بھی اکیلے میں کرتے ہیں. مگر جب ایک عورت غلط ہو یا ایک سلوگن غلط ہو، تمام عورت کمیونٹی غلط ہو جاتی ہے اور تمام مولوی باہر آ جاتے ہیں. حالانکہ مولویوں کو زیادہ تب باہر آنا چاہیے جب ایک مولوی جا کے کسی بچے کا، اس کی کمیونٹی کا جو شخص ہے، بالکل بالکل. اور مولویوں پر زیادہ ذمہ داری یہی سوال تو میں نے مفتی کیونکہ صاحب سے پوچھا تھا کہ دوبارہ اسی کی طرف جاتے ہیں. یہی سوال میں نے مفتی صاحب سے کہا، جب ایک مفتی یا ایک بزرگ جو ہے 70 ایئرز کا، ہماری ریسپانسبلٹی ہے اس معاشرے میں، لیکن آپ کو نہیں لگتا جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں، مولانا ہیں، مولوی ہیں، ان لوگوں کی زیادہ یہی سوال میں نے مفتی صاحب سے بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے اسکالرز یہ کریں گے تو ہماری سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہوگا. مفتی صاحب نے تو یہ بھی بات کی کہ کیا کہتے ہیں، جرم ہے، بالکل جرم ہے، اور جرم غلط ہوتا ہے اور اسلام میں بھی ہوتا ہے. لیکن جب وہی سب چیزیں ادھر سے آتی ہیں، کسی ایک عورت کا سلوگن غلط ہے یا ایک عورت نے کچھ بھی کر دیا، فار ایگزامپل اس نے طلاق لے لی، اس پہ بھی ان لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ عورت غلط ہے، اس نے طلاق کیوں لی. جی چلیے، ہم یہی پوائنٹ، آپ کے پوائنٹ آف ویو مفتی صاحب نے آپ نے یہ بات سنی ہوگی، آپ اپنی رائے بتائیں. میری بہنوں نے بات کی، ہاں جی، کہ ایک آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کچھ یہاں پہ کوئی غلط بات کی ہے؟ انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو جو رکھے ہیں، آپ اس کے اب انہوں نے جو بات کی کہ ایک عورت کی غلطی کی وجہ سے ساری عورتیں غلط نہیں ہو سکتی، بالکل، اور ایک مولوی کی غلطی کی وجہ سے سارے مولوی غلط نہیں ہو سکتے. بات یہ ہے جی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری عورتیں غلط ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک عورت نعرہ لگا رہی ہے، وہ پورے اجتماع میں وہی نعرہ لگ رہا ہے. سر اگر ایک بار میں آپ کی بات کاٹوں گا سر، اب سنیں، میں مرد کی طرف آ رہا ہوں. ہاں جی، پوری عورتیں وہی نعرہ لگا رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ مولوی صاحب نے، اگر مولوی صاحب سے ایک غلطی ہوگی، سارے مولوی مل کر اس کا دفاع کریں تو پھر سارے غلط ہیں. میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جس سلوگن کو سب بولتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اس کا کیا مطلب؟ نہیں، یہ صرف ایک نہیں ہے، ایک نہیں، بہت سارے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، آپ صرف مولوی کی طرف آتے ہیں. یہ چیز چاہے ڈاکٹر کریں،
چاہے پروفیسر کرے. نہیں سر، نہیں سر، معذرت کے ساتھ سر، میں آپ سے معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا اس بات پر. میری بات سن لیں کہ ڈاکٹر کرے، ڈاکٹر الگ چیز ہے. جو ایک عالم دین ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہے، وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ کرے گا تو وہ کتنے لوگوں وہ کو اسکالر ہے نا. یونیورسٹی میں جو ہو رہا ہے اس کے بعد ایک کیس ہے یونیورسٹی میں. سر دیکھیں نا آپ وہ کیا چیز ہے؟ دیکھو آپ ایک علماء جس کے سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر میری بات سنیں سر، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کہ بالکل غلط ہے. سر میری بات سنیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کو رسپیکٹ ملتی ہے، مولوی کو اتنی رسپیکٹ ملتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر اگر مولوی کرے گا سزا زیادہ ہونی چاہیے نا. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، سزا نہیں سر کہہ نہیں رہے ہیں مولانا فضل مجھے سزا کون دلوائے گا؟ آپ دیکھیں نا، دیکھیں میری بات سنیں، جہاں آپ میرا جسم میری مرضی لے کر آ رہی ہیں. میری بات سنیں، ایک منٹ، ایک بات میری مرضی کا مطلب ہی آپ نے غلط نکالا ہے. میری بات تو سنیں. میری بات سنیں. جی بولیں. میں نے آپ بڑے مطلب ہے نا، جی مطلب صبر سے تحمل سے آپ کی بات سنی. اچھا. آپ جہاں یہ لے کر آ رہی ہیں نا، وہاں یہ بھی لے کر آئیں، اس کو سزا دیں. تو ہم تو میں لائے بھی آپ کے ساتھ ہی. ہم تو لائے میں بھی آپ کے ساتھ کون دے رہے ہیں؟ مفتی صاحب میری بات دیکھیں، سنیں. پلیز مجھے دیکھیں بولیں. آپ وہ ایک عورت کے رائٹ کے لیے، وہ عورت کے رائٹ کے لیے سڑکوں پہ آ سکتی ہے. آپ ایک مفتی کو سزا دینے کے لیے سڑکوں پہ کیوں نہیں آ بھائی سکتے؟ ہم نے ہر جمعے کے اجتماع میں اس پہ بیان سر کیا. آپ دیکھیں نا مگر مولانا جب فضل سر آپ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے اجتماع پر بیان کرنا کافی ہے؟ دیکھیں آپ سمجھتے ہیں یہ اب چیز؟ میری بات سر سنیں، یہاں جمعے پہ کے میرے اجتماع ایک اس سوال ہے لیے سمپل سا کہ جمعے کے اجتماع میں میڈیا والے بھی ہوتے ہیں. جی سر. اور تو تقریباً سر مولانا فضل الرحمان جس کی پارٹی کے یہ بندہ ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ ریپریزنٹیٹیو ہے پنجاب کا، اس نے اگر اتنا بڑا جرم کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیوں اتنی ریلی نکالی ان کے خلاف؟ ہاں جی. دیکھیں، بات اگر ہے کہ وہ عمران انہوں خان نے- کچھ کرتا تھا اس پہ یہودی ایجنٹ کہہ کے کیا نہیں سڑکوں پہ کہا؟ نکلاتے سب سے تھے پہلے بچوں کے انہوں نے ساتھ. اپنی جماعت سے اس کو نکالا. سر وہ سر جماعت سے نکالنا کافی ہے. پھر میری بات سنیں، پھر ان کی جماعت میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا نہیں ہوں، لیکن ان کی جماعت کے لوگوں نے یہ بیان دیا کہ اس کو جو سزا سخت سے سخت. سر ایک منٹ ہمارے یہاں پہ ویسے تو یہ علماء حضرات کسی پہ ناموس رسالت کا جو لگا کے اسے قتل کر دیتے ہیں یا ہوتا بھی تو قتل کر دیتے. جسٹ ایک سر میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. جب ناموس رسالت کا کوئی کیس آتا تو اسے قتل کر دیا. اب یہ بچے کا جرم ہے، یہاں پہ کوئی مولوی کیوں نہیں نکلتا کسی کو قتل کرنے کے لیے یا دوسرے علماء کو قتل کرنے کے لیے؟ کا مسئلہ یہاں پہ علماء وہ بڑا سخت ہے، اس کے بارے میں کوئی بات اس طرح کی ہم جی کر جی نہیں سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. مگر بچے کا ریپ بچے کا ریپ کرنا سخت نہیں. وہ میری بات سنیں، ناموس رسالت آپ ان کی بات اور اس کو وہ بات کمپلیٹ. ہاں جی ناموس رسالت اور بچے کا مسئلہ جو ہے ان کو میچ نہیں کر سکتے. سر نہیں یہ کر ہمارے سکتے. ایمان. سر میں میچ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، ہاں جی میں میچ نہیں کر رہا. میرا ایک سوال ہے. یہ شاعر اللہ میں سے جی جی جو ناموس رسالت یہ شاعر اللہ میں سے، اور ناموس رسالت تو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. سر یہ وہاں ہمارے ناموس رسالت کی توہین ہوتی ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور یہ جو گناہ کر رہا ہے یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، چاہے وہ زنا ہے، چاہے ریب ہے، چاہے وہ بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی بھی اس طرح کا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور ناموس رسالت کی توہین جو کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے. اور اسلام میں یہ بات یاد رکھنا، کوئی قتل ناجائز ہے. کیا ہے؟ قتل ناجائز ہے. لیکن جب اسلامی ملک ہو، شریعت نافذ ہو، وہاں 3 قتل جائز. صرف کتنے قتل جائز ہیں؟ 3 قتل. لیکن میں اور آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. وہ عدالت فیصلہ دے گی، وہ کرے گی. وہ اسلامی نظام ہوگا تب ہوگا. نمبر 1، ایک قصاص کا قتل. کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل، وہ عدالت فیصلہ دے گی، اسلامی نظام ہوگا تو تب. اور دوسرا قتل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اسلام سے مرتد ہو جائے، اسلامی ملک میں رہتے ہوئے، تو 3 دن تک اس کا کوئی اشکال، اعتراض، سوال ہے وہ دور کرو. اگر نہیں تو اسلامی حکومت اس کو آرڈر دے گی قتل کرنے کا. اور تیسرا جو قتل ہے وہ کیا ہے؟ آپ اس بات کی طرف آئیں. جی اب سب چیزوں کا سر آپ نے بڑی خوبصورت تیسرا قتل یہ ہے کہ جو شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اگر زنا کرے گا یا کرے گی تو اس صورت میں ان کو رجم ہوگا. سر اب یہاں پہ میرا تو سوال ہے، یہاں بھی اگر مفتی نے گناہ کیا ہے، مفتی کو بھی وہی سزا دو. وہ قتل کے آپ کہہ رہے ہیں وہ میں اسے آپ قتل کچھ کہنا چاہتی ہوں. سر اگر ایک مفتی نے منٹ کچھ میں کیا یہاں پہ ہے تو آپ کی صرف طرف جمعے ہی کے آپ کی اجتماع میں کیوں مولوی کھڑے ہو رہے ہیں؟ اگر عورت کرے کچھ، یا فیمنزم سوسائٹی یا عورت مارچ وغیرہ ہوتے ہیں تو روز روڈوں پہ آ کے
چلایا جاتا ہے کہ غلط ہے، تو مولوی کے وقت اجتماع میں ہی صرف کیوں کہا جا رہا ہے؟ عورت کے وقت بھی صرف اجتماع میں اعلان کریں کہ عورت نے یہ کر دیا، گناہ ہے، جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے، مگر عورت کے ٹائم پہ دنیا کے آگے آنا ہے میڈیا کو لے کے، مرد کے ٹائم میں صرف جمعے کے اجتماع میں بولنا ہے. سر کیا کہیں مولویوں کو اور مرد ذات کو اپنے آپ کی اصلاح پہلے کرنی چاہیے، اور مولویوں کو یا جتنے بھی مفتی ہیں ہمارے، ان سب کو مردوں پہ پہلے زیادہ غور کرنا چاہیے، پھر اپنی نظر اٹھا کے عورت پہ لانی چاہیے اور اس پہ بات کریں. جب مرد کمیونٹی اور مفتی کمیونٹی بالکل ٹھیک ہو جائے نا، اس دن عورت پہ بات کریں، پھر بات کریں گے تو ہمیں سمجھ بھی آئے گی. اور میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میرا جسم میری مرضی بار بار لوگ یوز کرتے ہیں، اس کا جو اصل مطلب ہے نا وہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری مرضی سے مراد میں جو مرضی کپڑے پہنوں، یہ بالکل نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی سے مراد ہے کہ سیکشولی ہراس نہ کیا جائے. میرا جسم میری مرضی کہ جب تک میری اجازت نہ ہو، کوئی میرا شوہر نہیں ہے، میرا محرم نہیں ہے، مجھے ہاتھ نہ لگائے، میری طرف دیکھے نہ. ایون آپ کا شوہر بھی آپ کو آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آپ کے ساتھ کچھ کر سکتا، وہ میریٹل ریپ میں آتا ہے. مگر یہاں کے لاز اور ہمارے ملک میں یہ باتیں نہیں مانی جاتی. آپ نے یہ ایشوز تو اٹھا دی ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے کہ اصل جہاں پہ آپ کو ایشوز نظر آتے ہیں گاؤں میں نظر آتے ہیں عورت کے. آپ جو اتنی بات کر رہی ہیں، آپ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے پڑھی لکھی فیملی کو آپ چھوڑ دیں، جہاں پہ ایشوز ہے گاؤں میں ایشوز ہے، آپ بیکورڈ ایریاز میں دیکھ لیں جہاں ایک مرد ایک عورت کو مارا ہوتا ہے کھانے کی بنیاد پہ، آپ ان کے لیے کیا آواز اٹھا رہے ہیں؟ آپ ان کے لیے تو مجھے کوئی سلوگن نظر نہیں، ادھر آ کے نہیں نا، ادھر جا کے آپ ان کے ساتھ مل کر کیوں سر ان کو میرے خیال سر میں بھی بیسیکلی میں بھی لہیہ سے بلانگ کرتا ہوں، بتاتا چلوں یہاں پہ آڈینس کو، وہاں پہ میں نے تو کوئی ایسا عورت مارچ نہیں دیکھا، وہاں پہ ایسا کوئی چیز نہیں دیکھا. یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں جہاں پہ عورت کو کھلی آزادی ہے. نہیں کیوں؟ اصل میں تو بات انہیں کے حق کے، ان کے حقوق کے لیے کرنی چاہیے نا. آپ ان کے حقوق پڑھی لکھی خواتین اور خاندانوں اور مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. کہاں پر کس عورت نے کہا کہ صرف شہروں کی خواتین کو یہ رائٹس دیں؟ وہ تو پورے پاکستان کی عورتوں کے لیے رائٹس مانگ رہے ہیں، چاہے وہ گاؤں کی ہو، ان پڑھ ہو یا اور زیادہ ظلم تو وہاں میرٹل ریٹ تو سب سے زیادہ وہیں پر ہوتا ہے. ان کے کنسنٹ کے بغیر سب سے زیادہ پریگنینسیز گاؤں میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ان کی ہیلتھ بھی نہیں دیکھی جاتی ہے، وہ بچے پیدا کرتی ہیں. حالانکہ وہ کرنے والا ایک مرد ہوتا ہے. آپ وہاں پہ جائے نا، ان کے ساتھ نکلے، انہیں ٹرائی کریں آپ کچھ نہ کریں، مرد کچھ نہ کریں، مولوی کچھ نہ کریں، گورنمنٹ کچھ نہ کرے. عمران خان بیان جاری کر دے کہ چھوٹے کپڑے مت پہنو، عمران خان یہ بیان جاری نہیں کر سکتا. یہی سوال ہم لے کے جاتے ہیں مفتی کی طرف. مفتی صاحب پہلے میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں، یہاں پہ کلیئر کرتا جاؤں جو ہم نے پہلے بات کی تھی، وہاں پہ آپ نے اینڈ پہ ایک پوائنٹ رکھا کہ اگر ایک شادی شدہ مرد وہ اگر زنا کرتا تو اس سے مار دینا چاہیے. عورت دونوں ہی ٹھیک ہے، آپ عورت کی بات کرتے ہیں، میں بھی ایگری ہوتا ہوں. لیکن جو علماء اس نے پتہ نہیں شادی کی یا نہیں، فرسٹ آف آل اس کی کلیئر ہے، اس کے پیپرز آئے ہیں. آپ اس کو آپ ان فیوچر قتل کریں گے یا اس کو کیا کریں گے؟ آپ دین کے حساب سے اس کے ساتھ چلیں گے. وہ علماء جو 70 سال کا علماء ہے، وہ تو ایک سامنے آ گئے نا علماء، ہاں شادی شدہ علماء ہمارے سامنے آتے ہیں. آپ ان کے لیے آپ کو دین میں نے بات یہ ہے جی، یہ میں نے سب سے پہلے ایک بات کی، آپ نے غور نہیں کیا. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ فیصلہ میں اور آپ کریں گے، بہت ساری عورتوں کو، بہت ساری عورتیں اپنے خامدوں کو قتل کروا دیتی ہیں، کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور کر دیتی ہیں. اور آئے دن یہ اخبارات، یہ ٹی وی پہ یہ چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی. تو بات ہے ہی نہیں یہاں پہ. ٹھیک، ہاں جی، برا لگا لیکن بالکل ہنسنے کی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ قتل کروا دیں گی عورتیں مرد کو. مرد ذات اور شوہر ذات تو بیویوں کو قتل کروا رہے ہیں، دفنا رہے ہیں. کہاں ہے تب، کہاں ہے سب لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے جی، یہ کوئی مرد قتل کرتا ہے اپنی بیوی کو یا کسی کو بھی، وہ ایک کیس ہوگا. لیکن آپ یہ کیس ہزاروں کے حساب سے دیکھیں گے. کئی آج بھی آج کی اخبار اٹھا لیں، اس سے پہلے کی اخباریں اٹھا لیں، نیوز اٹھا لیں، وہاں یہ ہے کہ فلاں عورت فلاں کے ساتھ مل کر اپنے خامن کو قتل کر دیا. وقار ذوالفقار صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس بارے میں؟ فلاں عورت نے کسی کے ساتھ مل کے مرد کو قتل کر دیا، تو جو فلاں عورت ہمارے پاس ٹائم کسی کم کے ہے، ساتھ ہمیں ملی وائنڈ اپ تھی، کرنا وہ بھی تو ایک مرد تھا. اسی کے ساتھ دیکھیں آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارے پاس یہاں پہ ہم اپنا وائنڈ اپ کریں گے. یا وہ عورت تھی، پلیز یہاں پہ ہم یا وائنڈ اپ عورت یا مرد کریں دونوں ہی گے. نہیں تھے. یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم وائنڈ اپ کریں گے. یہاں پہ ہم چاہتے ہیں اسی کے ساتھ ہم وقار کی تھوڑی سی رائے لیں، وہ اس بات پہ کیا کہنا چاہے. وقار صاحب آپ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی دیکھیں نا جی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے فیمنزم کی اور اسلام کی، دونوں جو ہے نقطہ نظر جو ہے. سر آپ کو میں بالکل بتاتا چلوں، یہاں پہ جو ہے عورت کی بات کر رہے ہیں یا مرد کی یا قتل کی یا ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں. پہلے آپ تھوڑا سا اس چیز پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، پھر ہم فیمنزم یا دوسری طرف سے واپس آتے ہیں. آپ پہلے کلیئر کریں، آپ نے دونوں سائڈ کی باتیں سنی ہیں. میں بتاتا چلوں، اسی طرح میری بات سنیں آپ
کہ جو فیمنزم ہے وہ بھی بیسیکلی ایکول رائٹس کا جو ہے نام ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ برابر ہیں, اور اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد کو جو ہے وہ کم ہے یا عورت کم ہے, اس میں بھی برابری دی گئی ہے, لیکن اس میں سمجھنے کی بات ہے, کچھ لیولز پہ جائیں گے. لڑکے فالو نہیں کر رہے نا, مرد فالو نہیں کر رہے نا, مرد عورتوں کو ایکول رائٹس نہیں دے رہے نا, سوسائٹی نہیں دے رہی جس میں مرد شامل ہے. لڑکوں نے کوئی آپ ان کا movement پوائنٹ نہیں آف ویو چلائی سن اتنے تو لینا, عرصے پہلے ان کا سے. پوائنٹ آف ویو تو پوائنٹ سن آف لیں. ویو تو سے کمپلیٹ کرنے دو. جی میری بات کمپلیٹ ہو لینے دیں. کیا غلط بات کر رہا ہوں, مجھے جسٹیفائی کریں آپ. آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکول ہے اور ہم بھی فیمنزم بھی کہہ رہے ہیں ایکول ہے, تو پھر ایشو کیا ہے؟ آپ نے یہ بولا عورتیں ایک پارٹی بنا کے ایشو تو لوگوں کے کانسیپٹ میں ہے, لوگوں کے سمجھنے میں ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہمارے گورنمنٹ کو ہے, ریلیجیس اسکالرس کو ہے. مگر ریلیجیس اسکالرس جب اپنے ہی خود کی اندر کی کمیونٹی کو نہیں سدھار پا رہے, وہ کسی اور کو کیا سدھاریں گے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ دیکھیے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہم کوئی چیز کرنے لگتے ہیں, سب کہتے ہیں پہلے اپنے گھر والوں پہ سب سے زیادہ پہلے اپلائی کرو, پھر باہر جا کے کوئی بات کرنا. Exactly. ایسے ہی ہوتا ہے نا, فورن منہ توڑ دیتی ہے دنیا آ کر. تو یہ کمیونٹی میں سب سے زیادہ آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کسی مولوی کی, تو ہمارے ذہن میں تو یہی مجھے ہوگا نا کہ بھائی سارے مولوی ایسے ہیں. بالکل جیسے ایک بندہ کوئی کرتا ہے سب ساری ایک عورت نے چھوٹے کپڑے پہنے تو ساری عورتیں نہیں, ہم اس چھوٹے طرف کپڑے جی وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہر یہ میں برقعے کو یا جو ہے چھوٹے کپڑوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا. کئی بندوں کو جو ہے, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ برقعے والی عورتیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. تو وہ مرد کا مسئلہ ہے. جی آپ پوائنٹ آؤٹ اسپیسیفکلی مرد کو نہ کریں, مرد ہے نا. آپ برابری کی بات نہ کریں. خیریہ, ہم اپنے کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. پھر آپ پروگرام برابر نہیں نہ کہہ سکتے کہ مرد اور عورت برابر ہیں. پھر آپ پوائنٹ آؤٹ نہ کریں, دونوں جینڈرز کو آپ پوائنٹ آؤٹ سر کریں. مفتی صاحب, جی عورت بھی ریپ کر رہی ہے, لیکن ہمیں شو نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہ میتھ ہے, ہم دیکھنا نہیں چاہ رہے. میڈیا وہ دکھا رہا ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں, جو ویورز چاہ رہے ہیں. اچھا سوشل میڈیا پہ تو کسی کی روک ٹوک نہیں ہے نا, تو سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں شو کو وائنڈ اپ کرنا ہے. میڈیا وہ آپ دکھا ہمارے رہا ہے جو ویورز دیکھنا چاہ رہے ہیں. آپ ہمارا آخری سوال کا جواب دے دیں کہ جنسی زیادتی کی وجہ بننے والی جو ذہنیت ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ جنسی زیادتی کی وجہ سے بننے والی جو ایک ذہنیت ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ وائنڈ اپ کرنا ہے اس پر آخری دو سوال. چیزیں ہیں جی میری جہاں تک کنکلوژن کریں بس, آپ جتنی جلدی ہو سکے. اس میں دو چیزوں کی کمی سمجھتا ہوں میں, ایک تعلیم اور دوسرا تربیت. جی جی, چونکہ صرف تعلیم ہوگی تب بھی بات نہیں بنے گی, صرف تربیت ہوگی تب بھی بات نہیں بنے گی. تعلیم اور تربیت یہ دونوں پہلو کو سامنے رکھ کے ان پہ محنت کی جائے تو یہ معاشرے کی ساری خرابیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. جی یہی بات ہم یہاں سے جانیں گے. آپ ایگری اس بات سے بالکل؟ لیکن ہمارے پرائم منسٹر کو, اسپیشلی ہماری گورنمنٹ کو اور اسلامک اسکالرس کو یہ بات سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ تعلیم اور تربیت لڑکوں کی اچھی کی اور جائے, لڑکوں کی اچھی تربیت کریں, ان کو بچپن سے سکھائیں کہ ٹھیک ہے. عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے. آپ بھی اپنی تھوڑی سی رائے دے دیں. بالکل میں ان سے ایگری کرتی ہوں بالکل. اور پوائنٹ ہی ہے کہ اگر مرد ہی رسپیکٹ دینا شروع کریں گے عورتوں کو, سب سے زیادہ پرابلم مردوں کے اینڈ سے ہی آ رہا ہے نا. عورتیں بھی کوئی ٹھیک ہے 100% پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن زیادہ تر پرابلم مردوں کے اینڈ سے آ رہے ہیں. اگر وہ چیزیں بہتر ہونے شروع ہوں گی تو ہماری سوسائٹیز کی آدھی سے زیادہ پرابلمس ختم ہو جائیں گی. مرد بیچارہ جب پیدا ہوتا ہے بھائی وہاں سے عورتوں کی رسپیکٹ شروع کرتا ہے, مرتے دم تک وہ رسپیکٹ ہی کرتا رہتا ہے. کیسے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, پھر بیوی کی صورت میں, پھر بیٹی کی صورت میں. مرد تو بیچارہ اس معاشرے کا مطلب ہے نا وہ روندا جاتا ہے. جو اس میں اچھے پرسنٹیج والے مرد ہیں وہ بالکل جنم دے رہی ہوتی ہے عورت, تو جی اس یہاں پر ہمارے اس عورت کو پھر مقام جی بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین یہاں پہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. وہ اس عورت کو جی ناظرین, مفتی صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ہم جہاں پر وائنڈ اپ کریں گے مفتی صاحب, ہم جہاں پر وائنڈ اپ, یہاں پر ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین میں اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ نے دونوں کا موقف سنا, آپ نے دونوں کے خیالات اور نظریات سنے کہ ان کو سنا, اور میری ذاتی طور پر یہ رائے ہے یہاں پہ سر ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے. عورت کو اسلام نے مقام دیا, آپ نے نہیں دیا. وہ مائیں بن کر دکھائیں, وہ مائیں بن کر دکھائیں جن ماؤں کے متعلق میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. تو وہ صفات بھی پیدا کر کے دکھائیں. پھر جی بہت شکریہ, جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ.
جی مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. وقار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، آپ نے سنا، دونوں کا موقف سنا، نظریات اور خیالات سنے. میری ذاتی طور پر یہ رائے ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنا چاہیے اور آپس میں الزام تراشی سے باز رہنا چاہیے. اگر ہم بذات خود دوسروں پر بات کرنے کی بجائے اگر اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک کر لیں تو بہت سارے مسائل جو ہے ہمارے ختم ہو سکتے ہیں. جیسا کہ بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا کہ مکے گیاں گل مکدی نہیں، بھاویں 100 جمعے پڑھ آئیے. گنگا گیاں گل مکدی نہیں، بھاویں 100 غوطے کھائیے. گایا گیا گل مکدی نہیں، بھاویں پنڈڑ پڑھ آئیے. بلے شاہ گل تائیوں مکدی، جے مینوں دلوں مکائیے. جی ناظرین، آپ نے بہت ہی خوبصورت شعر سنا ہوگا حافظ فیض الحسن سے، جنہوں نے بہت خوبصورت شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کی. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.